ناظرین، ہوا یوں کہ ایک عیسائی شخص ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے قرآن پاک میں غلطیاں ڈھونڈ لی ہیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ نے کہا تھا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر مجھے عربی گرامر کی 20 سے زائد غلطیاں نظر آئیں۔ میں آپ کو ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے بتاؤں گا۔ اس شخص نے پھر ایک آیت پڑھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہی چیز سورہ بقرہ میں لکھی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی اور عیسائی اور صبر کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک میں صابئون اور دوسری آیت میں صابئین لکھا ہے، تو صحیح کون سا ہے؟ ایسی ہی چیز سورہ طٰہٰ میں ہے، اس میں حازانہ کی جگہ حازین آنا چاہیے، اور ایسی ہی 20 سے زائد غلطیاں ہیں جو میں نے ڈھونڈی ہیں۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ You said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون اور الصابئین؟ اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک اس شخص کو کوئی جواب دیتے، منتظم نے مناسب سمجھا کہ وہ اس کو ایک ہی سوال تک محدود کر دے، اور اسے بولا، بھائی آپ ایک وقت میں ایک ہی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے ایک قطار بنی ہے اور لوگ اپنے اپنے سوال رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے صرف پہلے سوال کا ہی جواب دیا جائے گا، دوسرے کا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا کہ آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، کیا وہ کتاب الفادی کی نہیں ہے جس کا نام ہے کہ کیا قرآن صحیح ہے؟ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا، تو ڈاکٹر صاحب نے عذرائے تفنن کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ لی تھی، الحمدللہ میری نظر ٹھیک ہے۔ پورا ہال تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب مجھے کتاب کو پتہ چل گیا ہے، تو میں آپ کو تمام 20 کے 20 سوالوں کے جواب دوں گا جو آپ نے اپنی طرف سے غلطیاں نکال رکھی ہیں۔ The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20 inshallah. Inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تمام عربی گرامر قرآن مجید سے لی گئی ہے۔ آپ جو ماڈرن عربی دیکھتے ہیں، اس کی گرامر ساری کی ساری قرآن پاک سے ہی دیکھ کر لکھی گئی، کیونکہ عربی لٹریچر کی سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کو آپ گرامر کی ٹیکسٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب تمام گرامر قرآن سے لی گئی تو قرآن کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے سوال کا مطلب ایسا ہی ہے کہ آپ ایک پیمائش کا فٹ لیں جس پر سائز انچ میں لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کہیں یہ سائز غلط لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کے علم کے لیے بتایا کہ عرب میں مختلف قبائل ہیں، مختلف قبائل میں عربی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کئی قبائل میں ایک لفظ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ پھر دوسرے قبیلے میں مرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ اس برتے پر قرآن پاک میں غلطیوں کا کہہ رہے ہیں کہ آپ قبائل کی غلط عربی کو قرآن پاک سے ملا رہے ہیں؟ مزید یہ کہ قرآن کی فصاحت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کلام عربی زبان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو وہاں آپ کو یہ چیز عام مل جائے گی کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں 12 غلطیاں ہیں، کچھ کہتے ہیں 21 ہیں۔ جس الفادی کی کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس میں 20 لکھی ہوں گی، اور یہ ساری چیزیں جنہیں آپ غلطیاں کہہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عیسائیوں نے نکالی ہیں؟ تو آپ کو بتا دوں یہ مسلمانوں نے مینشن کی ہیں۔ The word is feminine. The same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high.
is so high, it is far superior. And you know, there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान उलमा जिन्होंने कुरान पाक पर रिसर्च की उसको समझा, उनका कहना है कि कुरान पाक की ग्रामर इतनी फसी है कि ये अरबी ज़बान की रिवायती इस्तेमाल के खिलाफ है, और कुरान ग्रामर को आला साबित करने के लिए उन्होंने मिसालें दी। मैं आपको इनमें से कुछ बताता हूँ जो इन तमाम 20 सवालात के जवाबात दे देंगे जो आपके जहन में हैं। वो मिसाल देते हैं, कुरान में लिखा है कि लूत की कौम ने तमाम रसूलों को झुटलाया, नूह ने भी रसूलों को झुटला दिया। अब हम तमाम हवालों और तारीखी कुतुब के जरिए जानते हैं कि इनकी तरफ सिर्फ एक ही रसूल भेजा गया था, इसलिए इस तरह से तो इसमें ग्रामर की गलती है। कुरान को यह कहना चाहिए था कि लोगों ने रसूल को झुटला दिया, ना कि रसूलों को। अब ये आपके और मेरे नजदीक तो गलती हो सकती है, मगर अरबों के नजदीक नहीं, क्योंकि उनको इसका असल मतलब पता है। असल में तमाम रसूलों को झुटलाने का मतलब भी यही है कि उन कौमों ने तमाम रसूलों को झुटला दिया, चाहे उनके पास एक ही रसूल भेजा गया था। और ये इसलिए कहा गया कि जिंदगी के शुरू से ही रसूल जमीन पर भेजे गए और तमाम रसूलों का पैगाम एक जैसा ही था। सब तौहीद की दावत देते थे, तो हजरत लूत या हजरत नूह अलैहिस्सलाम में से एक को भी झुटलाने का मकसद हुआ कि उन्होंने अब तक भेजे गए तमाम रसूलों का पैगाम झुटला दिया है। If you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि देखें कैसी हसीन जबान है और कैसा हसीन कलाम है, जिसमें तमाम चीजें हमारे सामने होती हैं, मगर हम उनको फिर भी पहचान नहीं पाते। हमें इसके लिए कुरान पाक को समझना पड़ता है। कुरान कहता है कि कुन फयकुन, जिसका मतलब है हो जा, मगर ग्रामर की नजर से इसको कुन फकान होना चाहिए था, जो कि मंतकी भी है, क्योंकि अल्लाह ने जमीन बनाई थी, आसमान बनाया था, तो माजी का सीगा ज्यादा सही लगेगा, मगर अल्लाह ताला ने कुन फयकुन लिखा है क्योंकि ये लफ्ज ज्यादा आला दर्जे पर है। इसका ग्रामर के लिहाज से मतलब बनता है कि अल्लाह कर सकता था, कर सकता है और करेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।